بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مقداد علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر پوائنٹ۔ یہ سڑکیں ڈرائیونگ کی مہارت کے لیے حتمی مطالبہ کرتی ہیں اور ان کی سراسر بوند بوند تنگ گزرگاہوں، کھردری صورتحال اور ناقابل معافی خطوں کے لیے بدنام ہو چکی ہیں۔ لہٰذا چاہیے آپ اپنی اگلی مہم کا منصوبہ بنانا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو بے دخل کر دیں، یہاں سے یاری سے گزرنے کے لیے 10 انتہائی مشکل، خطرناک اور پاگل راہیں ہیں۔ آسٹریا روڈ۔ دوستو، یہ روڈ قازقستان میں ہے، ایک سڑک جو قازقستان سے آسٹریا سے جا ملتی ہے۔ دوبارہ سوچ لو، اس 37 میل کی اس سڑک کا نام 1915 سے 1917 کے درمیان تعمیر کرنے کے ذمہ دار آسٹریا ہنگری کے جنگی قیدیوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ پٹری مشرقی قازقستان میں 990 میٹر اونچی بختارما وادی سے 2137 میٹر اونچی برکھا ٹیس کی گزرگاہ تک ڈرائیوروں کو لے جاتی ہے۔ ناقص راستہ چناؤ اور بیلچوں کا استعمال کرتے ہوئے جعلی راستہ ایک قومی پارک میں گزرتا ہے جو دریائے کاراں کوبا کے ناقابل یقین نظارے پیش کرتا ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں زیادہ لمبا وقت نہ گزاریں، اس کے باوجود خستہ حال پل باقاعدگی سے ناکارہ ہو جاتے ہیں، جس سے راستہ اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر اگر آپ خوش قسمت ہیں تو ہر راستے سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے مہلک مٹی کے تودے گرنے سے بچنے کے لیے موسم کی پیش گوئی کی جانچ کرنا یقینی بنائیں، جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی انتباہ کے حملہ کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، روٹ 622 سوالو گوڑ روڈ آئس لینڈ۔ 13 میل کے اس روٹ 622 میں شمال مغربی آئس لینڈ کے ساحل کے بارے میں حیرت انگیز نظارے پیش کیے گئے ہیں۔ ڈرافجوردر اور آرنر فجورس شامل ہیں۔ یہ زبردست چٹانوں کے نیچے واقعی طور پر کھدی ہوئی ہے۔ سوالوویگر روڈ تھنگیری اور لوکن ہامار کو سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بغیر پکی سڑکیں، کھڑی بوندیں اور کسی تنگ پتھریلی ٹریک کی ڈھیلی سطح کی توقع کریں آپ کو راستے میں چلنے والے چیلنجوں میں سے کچھ مدد فراہم کرے گا۔ 4 گنا اونچی زمین، لیکن ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس روڈ پر ہلکے سے ٹرپ نہ لگائیں۔ نومبر اور اپریل کے درمیان حالات اتنے خراب ہیں کہ راستہ مکمل طور پر بند ہے۔ ہاں تو دوستو، 8ویں نمبر پر ٹارکو گورج روڈ تائیوان۔ کروکو کا مطلب ہے ٹورکو قبیلے۔ ٹورکو قبیلے کی اصلی قبائلی کی زبان میں شاندار اور شاندار۔ یہ گورج روڈ سرنگوں کی ایک سیریز سے بنی ہوئی ہے جس میں ایک پہاڑ کی شکل دی گئی ہے، جس میں تائیوان گرینڈ وادی ہے جو ملک کے مشرق اور مغربی ساحل کو تیز موڑ، تنگ راستوں اور اندھے منحنی خطوط سے جوڑتا ہے۔ 2012 میں جب ایک ڈرائیور اور 13 سیاح اپنی جان بچا کر فرار ہوئے تو خوش قسمت تھے جب ان کی بس سڑک میں ایک جھکاؤ پر چڑھنے میں ناکام رہی۔ ان کی گاڑی کچھ رکاوٹوں میں سے ایک کو ٹکراتے ہوئے پیچھے کی طرف لپٹی اور ایک ڈھلان سے گر گئی، جس سے اندر موجود مسافروں کو چوٹ پہنچی۔ بار بار آنے والے زلزلے اور طوفان جو پتھر کے زوال کا باعث بنے ہیں، اس واقعی غدار راستے میں آپ کے سفر کو بھی پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ انجینئر پاس، یہ امریکہ میں ہے اور میں نے اپنی لسٹ میں اسے 7ویں نمبر پر رکھا ہے۔ کولوراڈو ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ راکیز کا گھر ہے جہاں انجینئر پاس سطح کی سطح سے 3901 میٹر یعنی 12800 فٹ سے مل سکتا ہے۔ راستے میں برفانی تودے گرنے، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ برف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور یہ موازنہ کے لحاظ سے ایک تیز ہوا لگتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف اس سال ایک موٹر سائیکل سوار قدرتی راستے سے ڈوب گیا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی امریکی سڑک کے سفر کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ صرف تب بھی مشورہ ہوگا جب آپ کے پاس ایک تنگ 4 پہیے والی ڈرائیو گاڑی کے علاوہ اس خطرناک راستے سے مطالبہ کی مہارت اور توجہ کا مرکز ہو۔ زوجیلا پاس۔ دوستو، یہ ہندوستان میں ہے اور اسے میں نے اپنی لسٹ میں 6ویں نمبر پر رکھا ہے۔ حیرت زدہ مریض اب دور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ زوجیلا پاس یا زوزیلا پاس جیسے کبھی کبھی جانا جاتا ہے، ہمالیہ میں 3528 میٹر یعنی 11575 فٹ اوپر سے پایا جا سکتا ہے۔ سڑک ایک لین ٹریل کے ذریعے لداخ کی عوام کو وادی کشمیر سے جوڑتی ہے جو دنیا کے کچھ قداور پہاڑوں کو گلے لگا دیتا ہے۔ زوجیلا اکثر 15 سے 24 میٹر کے درمیان کہیں بھی برف میں ڈھک جاتا ہے، جو اس خطے میں بارڈر روڈز آرگنائزیشن کو صاف کرنے میں 2 ماہ تک لے جاتا ہے۔ 2009 میں کلیئرنس کی کوششیں شدید برف باری کی بدولت سڑک پر پھنسے 350 افراد کو بچانے کی ضرورت کو روک نہیں سکی تھیں،
اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ 2012 میں 11 سیاح راستے سے گہری کھائی میں داخل ہو گئے اور ہلاک ہو گئے تھے۔ پری میڈو روڈ پاکستان، دوستو یہ میری لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پری میڈو روڈ 10 میل کی لمبی ہے اور سطح سے 3300 میٹر یعنی 10,826 فٹ کی اونچائی تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک توجہ دے رہے ہیں تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا یہاں کوئی نگرانی نہیں ہے۔ سڑک کو سینکڑوں سال پہلے مقامی لوگوں نے کھودی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے برقرار نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ شاہراہ قراقرم ہماری فہرست میں نمبر 2 سے شروع ہوتی ہے اور ٹیٹو گاؤں میں ختم ہوتی ہے۔ اس غدار پگ ڈنڈی کے ذریعہ بہت ساری جانوں کا دعویٰ کیا گیا ہے جو 6 ناہموار ناقابل معافی سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔ 4 گنا میلوں کی لمبائی کے لیے 4 پری میڈو ٹول کے ذریعہ سے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ حتمی طور پر دوبارہ سرجری کے کاموں کے لیے فنڈ لگایا جا سکے، لیکن ابھی تک یہ اب بھی دنیا کی سب سے جنگلی خطرناک سڑکوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو میں نے اپنی لسٹ میں 4تھے نمبر پر بام روڈ رکھا ہے جو روس میں ہے۔ بیکل امور مین لائن ریلوے کے لیے خدمت روڈ کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا۔ بی ای ایم روڈ مشرقی سائبریا میں ٹوٹے ہوئے پل اور گڑھے کے راستے 2700 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ ڈرائیور اس چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں اور اکثر موسم کی 4 گنا خرابی کی بدولت روٹ بند پاتے ہیں۔ اپنی ٹائروں کی گہرائی کی جانچ کرنا یقینی بنائیں کیونکہ آپ کی گاڑی کو تیز بہاؤ والے کریک کراسنگ اور سال بھر کیچڑ والے علاقے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو سیچوان تبت ہائی وے چین میں ہے جو کہ میری لسٹ میں 3رے نمبر پر ہے۔ یہ 4000 میٹر یعنی 13,123 فٹ کی اوسط بلندی کے ساتھ سیچوان تبت ہائی وے میں دنیا کی سب سے قرضائی سڑکیں ہیں۔ لینڈ سلائڈز اور چٹان برفانی تودے 1303 میل کے اس راستے پر عام ہیں جو چینگدو سیچوان میں شروع ہوتا ہے اور تبت کے لہاسا میں ختم ہوتا ہے۔ شاہراہ کی لمبائی کے سفر میں 15 دن لگ سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک بس کے شاہراہ راستے سے ٹکرانے کے بارے میں بتایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 2012 میں 16 مسافروں کی المناک موت ہو گئی تھی۔ ہاں تو دوستو شاہراہ قراقرم چین کو پاکستان سے ملاتے ہیں اور یہ میری لسٹ میں 2 نمبر پر ہے۔ قراقرم ہائی وے یا KKH سطح سمندر سے 4693 میٹر یعنی 15,397 فٹ بلندی پر واقع ہے جو چین اور پاکستان کو کل 800 میل کے فاصلے سے جوڑتا ہے۔ بعد ہی 810 پاکستانی اور 82 چینی کارکنان اس کی تعمیر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سڑک نے 8ویں ونڈر آف ورلڈ کا اعزاز حاصل کیا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں سیاحوں اور مقامی لوگوں کی زندگی میں یکساں دعویٰ کیا ہے۔ اکتوبر 2018 میں مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے 17 مقامی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی سال بدنام زمانہ شاہراہ پر مٹی کے تودے گرنے سے 1 سیاح ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ٹائر چلنے کی گہرائی اور ٹائروں کی حفاظت کی جانچ پڑتال، کاروں کی بحالی کے آسان چیک اور جو آپ کو یقینی طور پر کرنا چاہیے۔ ہاں تو پیارے دوستو اب میں بات کرنے والا ہوں ینگاس روڈ کی جسے ڈیتھ روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بولیویا میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک روڈ ہے اس لیے اسے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ڈیتھ روفنا نام سے منسوب ڈیتھ روڈ 43 میل کے فاصلے پر محیط ہے جو بولیویا کے دارالحکومت کے شہر کوریکو اور لا پاز کو ملاتا ہے۔ اس کی اعلیٰ بلندی پر یہ راستہ 4650 میٹر یعنی 15,256 فٹ پر کھڑا ہوتا ہے اور ڈرائیور اکثر اپنے آپ کو بادل کی سطح سے اچھی طرح سے تنگ بجلی کے راستوں پر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ اتنا برا نہیں تھا تو اس میں 200 سے زیادہ ورٹیگو کرنے والا ہیئر پین موٹر بھی شامل ہے۔ کچھ میں 1100 میٹر کے سراسر قطرہ ہیں۔ ینگاس روڈ پر ہونے والے سب سے اہم واقعہ میں بس ایک وادی میں گھس رہی تھی اور 100 افراد ہلاک ہوئے۔ بولیویا کا بدترین سڑک حادثہ ریکارڈ میں ہے۔ 1994 تک ہر سال سڑک کا استعمال کرتے وقت 300 کے قریب مسافر فوت ہو گئے۔ کچھ لاریاں پلٹ جاتی اور کچھ آپ کے پیچھے آ کر آواز کی رفتار میں 3.5 گنا کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل حیران کن ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجیے اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔